الرحمن الرحیم۔ استنجا کے متعلق ایک مسئلہ آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ استنجے کو وضو کے لیے اتنا ضروری قرار دے دیتے ہیں کہ نماز مسجد میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ واش روموں کے باہر انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھی بندہ باہر نکلے تاکہ میں استنجا کروں۔ ایسے لوگوں سے یا تو نماز بھی چلی جاتی ہے یا ایک دو رکعتیں فوت ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ کہ تکبیر اللہ فوت ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ استنجا کو وضو کے لیے یا نماز کے انتہائی ضروری سمجھتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ استنجا کا تعلق قضاء حاجت کے ساتھ ہے۔ استنجا کا تعلق نہ نماز کے ساتھ ہے نہ وضو کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اس حال میں آیا کہ اس کا وضو ہے تو نماز پڑھے، بات ختم۔ اگر کوئی آدمی اس حال میں مسجد میں آیا کہ اس کا وضو نہیں ہے، اب تو کیا کرے گا؟ اب وہاں پہ اس کو چاہیے کہ اگر اس کو پیشاب وغیرہ قضاء حاجت وغیرہ نہیں ہے تو وہ وضو کر لے، بدن پاک کے وضو کرے، وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اس حال میں مسجد میں آیا کہ اس کو قضاء حاجت ہے، وہ شدید ہے، تو اس کے لیے قضاء حاجت کیے بغیر نماز میں شامل ہونا مکروہ ہے، بلکہ اپنے آپ کو قضاء حاجت سے فارغ کر دے تاکہ اس کا ذہن مکمل نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وضو کے لیے استنجا کا کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے استنجا کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ استنجا کے بعد پھر اپنے مراتب میں واجب کب ہوتا ہے، فرض کب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کب ہے، بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مسجد میں آیا کہ اس کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہے تو اس شخص کو چاہیے اگر وضو نہیں ہے تو ڈائریکٹ وضو کر لے۔ استنجا کا کرنا اس میں ضروری نہیں کہ وہ استنجا پہلے کرے گا پھر وضو ہوگا۔ آپ حضرات امید ہے یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔